ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ قرآن مجید بے شک آپ کو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. اس میں سے کوئی رستہ سائڈ پہ نہیں جا رہا, کوئی کہیں اور نہیں جا رہا, ایک سیدھی راہ کا رستہ ہے. اللہ رب العزت اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تھوڑی سی ریویژن پھر آج کا ٹاپک انشاءاللہ. لفظ ہم نے بامانی پڑھا. بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. حرف ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, فعل یہ الگ ٹاپک. اسم کسی بھی اسم کی 4 کریکٹرسٹکس جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کو جانے بغیر آپ اس کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کو 4 کریکٹرسٹکس اس کی نہیں پتہ ہوں گی, خصوصیات نہیں پتہ ہوں گی, تب تک آپ اس کو قاعدے کے مطابق جملے میں استعمال نہیں کر سکتے. اور وہ کیا ہے جی؟ اجوا کا قاعدہ, عدد, جنس, وسط, اعراب. عدد عربی میں 3 ہیں, واحد, مثنیٰ, جمع. آپ کو ان تینوں کا طریقہ آتا ہے بنانے کا, اور کتاب میں بڑے اچھے طریقے سے چارٹ میں بنا کر انہوں نے دیا ہو. جنس 2 ہوتی ہیں, مذکر مؤنث, جس میں آپ کو پتہ جو گول تھا, الف کے بعد حمزہ اور کھڑی زبر کے بعد یا والی جو ہوتی ہیں ان کو ہم مؤنث کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی کیٹیگریز بک میں دی ہوئی ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. وہ سب یہ ادھر آ جائے وہ سب میری اسم معرفہ ہے اور اسم نکرہ. ہر چیز جو معرفہ نہیں ہوگی تو نکرہ ہوگی, اور ہم نے معرفہ پڑھنے ہیں. معرفہ اسم علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ, منادہ اور معرف النام. ٹھیک ہو جی. اسم علم کسی خاص شخص, جگہ یا چیز کا نام. اسم ضمیر تم, میں, وہ سب وغیرہ. اسم اشارہ یہ وہ جس میں اشارہ کیا ہے. منادہ آپ کو پتہ ہے, یا اللہ, یا رسول اللہ, اس کو منادہ کہتے ہیں, پکارنے کو, حرف ندا. اور معرف النام آپ کو پتہ ہے, یہ نام اس کے ساتھ لگاتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی چیز مس ہوگی انشاءاللہ وہ آگے آگے. اور آپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, رفع, نصب, جر. اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کسی بھی مرکب کو بنانے کے لیے اس کی جو مرکبات کے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, یعنی کہ جو اس کے اجزاء ہیں, جیسے کہ صرف, موصوف, جار, مجرور, اس میں مطابقت کا قاعدہ ہونا ضروری ہے. تو ہمارے پاس 4 مرکبات ہوتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے اشارہ اور ضمیر میں؟ ضمیر میں ہم کسی کو اشارہ نہیں کہتے. مثال کے طور پہ حبیب صاحب آئے, وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, میں نے اب اس میں اشارہ نہیں کیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کا نام استعمال کیے بغیر آپ کو آپ کا تذکرہ کر دیا, تو اس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ اس کے لیے بھی وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اردو میں یہ ہے, عربی میں اس کے لیے الگ لفظ ہے. ہوگا. میں اگر اردو میں اشارہ کروں گا تو مجھے میرے پاس کوئی اور لفظ بنتا نہیں, عربی میں جیسے ہوا کا لفظ ہے. ہاں جی, یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے, یہ ضمیر ہے. اور اشارہ کے لیے ہوا کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا. نہیں. اشارہ کے لیے کون کون سے الفاظ؟ اشارہ کے لیے وہ ہم نے چارٹ پڑھا تھا. ہاں, آپ آخری کلاس میں تھے. نہیں تھا میں اس میں. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. اچھا, ٹھیک ہے. ہاذی, ہاتانی, ہاؤلائی. ضمیر پچھلے کوئی اسم کے ساتھ ہے, اور اشارے میں کسی طرف. اور قرآن مجید میں اگر کہیں پر ضمیر استعمال ہو رہی ہے اور پیچھے سے آپ کو سباق میں نام نہیں لیا جا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات انڈرسٹوڈ ہوگی, کسی کو ایکسپلین کیا. پیچھے جو ایکسپلین جس کا نام آیا ہے اس کی جگہ پہ وہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, اور اشارہ جو ہے وہ اشارے کی. اور اکثر جگہ پر ایسے بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ آپ کہیں پر کسی شخص کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں لینا چاہتے. جیسے وہ غلام بن بلعورہ جو ایک یہودی عالم تھا, تو اس کا نام, قرآن مجید کا یہ مزاج ایسا ہے کہ وہ نام لیے بغیر برائی کو سامنے رکھ دیتا ہے, کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. یہ ادب کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے. تو اس میں اکثر جو ہے نا اللہ رب العزت ضمیریں استعمال کرتے ہیں, سوائے اس شخص کے جس کا نام لینا مقصود ہو جائے, جیسے کہ حضرت زید اور مولانا جی جس کا نام لیا گیا تبت یدا ابی لہب. ہو گیا جی. آراب بہت ضروری ہیں. اس کے بعد اچھا جی, مرکبات. مرکب کس کو کہتے ہیں؟ 2 جب علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں ان کو ملا لیے رہے تو مرکب بنتے ہیں. مرکبات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام کا مطلب ہوتا ہے مرکب مکمل ہو گیا, اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کے سامنے وہ مرکب بولا جائے گا تو آپ کو
پورے کا پورا ترجمہ سمجھ آ جائے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے. جو مرکب ناقص ہوتا ہے اس میں بات پوری نہیں ہوتی. جیسے مرکب اشاری، یہ ڈسٹر، یہ لڑکا، میری قلم. میں یہ تو بتا رہا ہوں میری قلم کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا. یہ کیمرہ، آپ کہیں گے یہ کیمرہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ کیمرہ کیا ہے، وہ کتاب کیا ہے، وہ ان کی کتاب ہے، وہ کتاب پھٹی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ معاملات ہیں. پھر مرکب جاری اور مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو معرفہ ہے نا اس میں ایک اور کیٹیگری ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے نا وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی. اکثر معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بتا دوں یہ ریویژن ہو. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آگے 2 ہفتے تک چل رہی ہیں ہمارے جملے میں انشاءاللہ، اور یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. آج سے ہم الحمدللہ پوری آیات کا ترجمہ پراپر کریں گے انشاءاللہ. یہ جو آپ نے 2 ہفتے وہ آج آپ کی رنگ لانا شروع ہو جائے گی. اور آج جو لوگ نہیں آئے، مجھے بڑا، میں نے بتایا بھی تھا کہ آج بڑا حاضہ محاضرۃ المہمۃ، اٹس ویری امپورٹنٹ لیکچر. محاضرہ کہتے ہیں محاضرہ، ٹھیک ہے، لیکچر کو. ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہیں. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیٹھ جائیں جلدی سے، بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے. چھوٹے صاحب بھی نہیں آئے. ہاں جی، وہ ان کے والد صاحب بھی نہیں آئے. چلو اچھا جی. دیکھیں آج سے ہم جملہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں. جملہ، پہلے جملے کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کوئی بے سارے الفاظ مل جائیں. الفاظ کا مجموعہ. اچھا چلیں، اس کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے جی اسمیہ اور ایک ہے فعلیہ. فعل ہم پڑھ نہیں رہے، اسم تقریباً ہم نے آدھا پڑھ لیا، تو جو باقی جو اس کا رہ گیا وہ ہم جملہ اسمیہ میں پڑھیں گے. اچھا، جملہ اسمیہ کو آپ قرآن مجید میں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ جملہ اسمیہ؟ ٹھیک، جملہ اسمیہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے نا کہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے. اسم سے شروع ہوتا ہے. اسم کی میں نے آپ کو نشانیاں بتائی کون سی ہیں. پورا اسم ہی تو پڑھا ہے ہم نے پیچھے. اب آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ بھائی جملہ اسمیہ یہ. اور عربی میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا مرکب اضافی میں کا، کے، کی، کو، یہ الفاظ نہیں ہے جس طرح عربی میں. اس طرح یہ الفاظ بھی عربی میں نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں. لیکن ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ہے اور ہے کے الفاظ استعمال کریں. تو ہمارے جو مصنف ہیں مترجم وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ ہے یا ہے کے حساب سے ہوگا. جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو ہیں یا ہے کے حساب سے کریں گے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے. اب آپ نے ڈفرنس دیکھنا ہے کہ وہ ہوتا کیسے ہے. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بس میں نے اس کی جو ہے نا ہائی لائٹس کر دیا اور ہم نے اس کا ترجمہ کرتے رہنا انشاءاللہ. جملہ اسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ اسمیہ کسی بھی جملے میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی کا نام لے کر خبر دی جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں زمانے کا عمل دخل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے. تو زمانے کو بھی ہم نے لے کے آنا بھی، ہم نے صرف کسی کے بارے میں سچی یا جھوٹی خبر دینی ہے. اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کے 2 اجزاء ہیں. جملہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، صفت موصوف، جار مجرور، اور کیا تھا؟ مضاف الیہ، اور ایک اور رہ گیا مرکب اضافی میں مرکب اشاری میں کیا ہے جی قاری صاحب؟ مشار الیہ یا مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے بھی 2 اجزاء ہیں. ایک ہے جی مبتدا اور دوسری ہے جی خبر. مبتدا نکلا جی مبتدی سے، ماذا یبدأ، وہ بسم اللہ سے پہلے جو ہوتا ہے نا شروع کر، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں آپ کہتے ہیں پریڈیکیٹ.
اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. یہ مبتدا دوسرے کیا لفظ ہے؟ خبر. خبر 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 کیوں پسند نہیں آیا میری خبر؟ نہیں میں نے لکھتے بھی نہیں دیکھا نا وہ اچھا. کی جب وہ کیا لکھا. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں سٹارٹر اور یہ ہے انفارمیشن. اس سے شروع ہونا ہے. مبتدا مبتدی سے کہتے ہیں کوئی چیز شروع کرنے والا اور اس کے بارے میں کوئی خبر دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ مبتدا اور خبر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. بس اب ہم نے ترجمہ ہی کرنا ہے. ترجمہ ہم نے کرنا شروع کر دینا ہے. اچھا اس کا رول ہے جب بھی ہم نے جملہ بنانا ہے تو ہم نے پڑھے تھے نا جی اس کے قانون. قانون کیا ہے غور کیجیے گا. اجوا کا قانون دوبارہ آنے لگا. عدد عدد. ٹھیک ہو گیا جی. اعراب اعراب. جنس جنس. یہ ایکویلٹی کو کہتے ہیں عربی میں مطابقت. ایک دوسرے کے مطابق ہونا. مطابقت. اس میں بس ایک چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے نا یہ مبتدا کے بارے میں نے لکھا ہے سب کچھ. مبتدا اور یہ خبر. خبر. ٹھیک ہے جی. مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا. خبر جو ہے وہ نکیرہ ہوگا. معرفہ اور نکیرہ. یہ ڈفرنس ہے. مرکب اشاری مرکب توصیفی میں اجوا از اکول ٹو اجوا. جار مجرور تو سمپل ہے. اس میں ایک لفظ ہوگا اور آگے حالت جر. مرکب اضافی کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو مضاف ہوگا اس کا اعراب ہلکا ہوگا حالت رفع میں ہوگا عموماً. اور جو اس میں الف نام بھی داخل ہوگا. اور جو مضاف ہے وہ حالت جر میں ہوگا اور اس میں اکثر الف نام داخل ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو مبتدا اور خبر ہے اس میں یہ ہے کہ ساری سیم ہوگی. صرف معرفہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ. خبر نکرہ. اب میں نے پہلے جو آپ کو پڑھایا اس کی میں نے آپ سے مثالیں پوچھنی ہیں تبھی آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگے گا تاکہ ورنہ بھول جائیں گے آپ لوگ. اور آپ کو میں نے بتایا کہ پوری کی پوری مثالیں پہلی صورت اور دوسری صورت کی پہلی آیات میں موجود ہیں. مجھے آپ بتائیں مرکب توصیفی کی مثال بتائیں جی سخیر صاحب. سورہ فاتحہ سے مرکب توصیفی کی مثال بتائیں. اہدنا الصراط المستقیم. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی کی مثال بتائیں. توصیفی جس میں صفت اور موصوف. صفت اور موصوف ہو جس میں صراط مستقیم سیدھا راستہ. اچھا صراط مستقیم آپ نے یہ بتایا. ٹھیک ہے صحیح. اہدنا نہ بولیں. صراط المستقیم سیدھا راستہ. ٹھیک ہو گیا. اور مرکب اشاری کی بتائیں عبد المعیز آپ. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کرتے ہیں. ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. ٹھیک ہو گیا. مرکب اضافی کی بتائیں آپ. سورہ الحمد کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے آپ. نہیں مرکب اضافی جس میں آپ کی جس میں آپ کا کسی سے ریلیشن شو ہو رہا ہو. کسی چیز کا کسی سے ریلیشن شو ہو رہا ہو. جیسے رسول اللہ مالک یوم الدین. آپ مجھے پتا ہے یہ آپ نے تکا مارا ہے اضافی مثلا. ٹھیک ہے مارا تو لیکن آپ نے تکا ہے. رب العالمین لگ گیا. ٹھیک لگا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. مالک یوم الدین ہے اس کو کہتے ہیں کمپلیکس مرکب اضافی. کو چیزہ اس میں 3 چیزیں آ گئی. بدلے کے دن کا مالک اس میں 2 کا آ گئے. رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اللہ دونوں کا نہیں تمام عالمین. ٹھیک ہو گیا. اور جار مجرور کی ایگزامپل دے دیں جی قاری صاحب. جار مجرور کتاب اللہ. اصل میں یہ مرکب اضافی. جار مجرور ہے من اللہ الی اللہ واللہ تاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے پہلے حرف ہوگا کوئی نہ کوئی اور آگے حالت جار ہوگا. ان میں سے جار کا حرف ہوگا. جار کا حرف ہوگا پہلے اور آگے مجرور ہوگا. باؤ تاؤ. ہاں جی باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگا. اب یہ جو ہے نا اس میں بھی اجوا از اکول ٹو اجوا ہے لیکن جو وسعت ہے نا اس میں نکرہ آ جائے گا. بس خبر نکرہ ہوگا. خبر نکرہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کا بھی جو ہے نا وہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت آسان ہے. میں یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھاتے ہیں.
اب آپ عربی کی گاڑی پہ چڑھنے لگے ہیں اور میں آپ سے ہی ترجمہ ایک ایک کر کے پوچھوں گا، رول ادھر ہی رہے گا. اب یہ سارے کانسیپٹ اگر نہیں آپ کو پتا ہوں گے، اس لیے میں نے اس پہ محنت کی ہے، تو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بسم اللہ کرتے ہیں. میں ایک آپ کو بتاؤں گا، ایک آپ کو مثال دوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے اس مثال میں کچھ چینجنگ کروں گا، آپ مجھے ترجمہ کر دیں.